میرے بابا جو تو نے ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جو تو نے ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تو نے جو ہے مجھ کو درد دیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جو تو نے ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تو نے کیسا یہ ظلم کمایا ہے، تجھے مجھ پہ ترس نہ آیا ہے۔ تو نے کیسا ظلم کمایا ہے، تجھے مجھ پہ رحم نہ آیا ہے۔ تیرے در کی تھی میں ایک گدھیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تیرے در کی تھی ایک گدھیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جو تو نے ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میں رب کی تجھ پہ ایک رحمت تھی، تو نے سمجھ لیا ایک زحمت تھی۔ میں رب کی تجھے ایک رحمت تھی، تو نے سمجھ لیا ایک زحمت تھی۔ تو نے زحمت کیوں ہے سمجھ لیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ تو نے زحمت مجھ کو سمجھ لیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ میرے بابا جو تو نے ظلم کیا، میں رب کو جا کے بتاؤں گی۔ سامعین و ناظرین، ایک بہت ہی انوکھا واقعہ جو کہ کچھ دن قبل میاں والی کے ایک علاقہ میں ہوا، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب آمنہ کے لال امت کے غمخوار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے، تو آپ نے آ کر سب کی عزت اور مقام کو لوگوں کو بتایا کہ لوگوں ماں کا ادب کیا کرو، ماں کے پاؤں تلے رب نے جنت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں باپ کا ادب کیا کرو، باپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں بیٹی کا ادب کیا کرو، کیونکہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ بیٹی جب قیامت والے دن جنت میں جائے گی تو باپ کے بغیر نہیں جائے گی، باپ کو ساتھ لے کر جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے سب کے مقام بتائے کہ خالہ کا مقام کیا ہوتا ہے، چاچو کا مقام کیا ہوتا ہے، اور گھر میں جو بیٹی ہوتی ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ میری زبان یہ کہنے کو تیار بالکل بھی نہیں
جو میاں والی شہر کے اندر ایک علاقہ کے اندر واقعہ ہوا، میں اسے اپنی زبان پر پورے واقعہ کو نہیں ڈھال سکتا، اور میرا دل یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں کہ وہ واقعہ میری زبان پر آئے، لیکن پھر بھی آپ کو اس واقعے کا کچھ پس منظر میں بتلاتا چلوں کہ کس طرح وہ واقعہ پیش آیا۔ تمام محبت سے چاہنے والے، میاں والی ایک شہر کے اندر جب آپریشن کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی گھر کے اندر، 7 دن قبل اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر کو رحمت سے نوازا۔ ماں اور باپ ہاسپٹل کے اندر تھے جب مس بچی کو لے کر آئی اور آ کر مبارکباد دینے لگی کہ بچی کے والد تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک رحمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ باپ نہ تھا بلکہ ایک ظالم درندہ تھا۔ اس نے اس بچے کو لے کر بیڈ پر پھینک دیا اور بغیر دیکھے ہوئے اس نے اسے بیڈ پر پھینک کر چلا گیا۔ لیکن ماں یہی آپریشن کے ساتھ اور زخموں سے چور چور یہی کہتی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے تو اسے 9 ماہ اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ باپ کہتا تھا مجھے بیٹی نہیں چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے۔ ماں کہتی تھی میرا کیا قصور کہ میرے پیٹ کے اندر 9 ماہ یہ رہی ہے، مجھے جو چیزیں پسند ہوتی تھیں میں نے وہ چیزیں بھی چھوڑ دی تھیں اس وجہ سے کہ کہیں اس پر اثر نہ آ جائے۔ ماں کہتی ہے کہ مجھے بخار تھا، میں نے دوائی بھی نہ لی اس وجہ سے کہ کہیں اس بچے پر اثر نہ آ جائے۔ میرا کیا قصور تھا کہ میں کس طرح کر سکتی تھی کہ اس بچی کو ایک بچے کے اندر تبدیل کر لیتی؟ میں نے تو اسے اندر پیٹ کے اندر پالا، میں زیادہ چالو چلن میں بھی نہیں گئی کہ کہیں اس بچے پر کوئی برا اثر نہ پڑ جائے۔ لیکن وہ ظالم باپ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کا پس منظر یہ ہے، میں اگر اپنے درد مندانہ لفظوں سے کہہ دوں غلط نہ ہوگا کہ فرشتے روئے نہیں بلکہ کرلائے ہوں گے کہ جب باپ نے موقع ڈھونڈتے ہوئے اپنی بچی پر 5 گولیاں برسا دی۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بچی پہلی گولی پر کہتی ہوگی بابا آپ مجھے نہ مارتے، بابا مجھے نہ مارو، جب تم آفس سے آیا کرو گے میں تمہارے جوتے صاف کیا کروں گی۔ وہ پہلی گولی پر بیٹی کہتی ہوگی بابا مجھے نہ مارو، میرا کیا قصور ہے، جب تم کام سے آیا کرو گے تو دروازے پر کھڑی ہو کر میں ایک گلاس پانی کا بھر کر آپ کا انتظار کیا کروں گی۔ وہ بیٹی کہتی ہوگی بابا مجھے نہ مارو، میرا کیا قصور ہے، جب آپ ڈیوٹی سے آیا کریں گے آپ سے کھانا پوچھنے کے لیے کون ہوگا؟ بابا مجھے نہ مارو، میرا کیا قصور ہے، جب باپ نے اور گولیاں چلائی ہوں گی میرا وجدان کہتا ہے کہ بیٹی نے کہا ہوگا بابا مجھے نہ مارو، میرا کیا قصور ہے، میں تو آپ کے لیے ایک رحمت بن کر آئی تھی، آپ نے مجھے زحمت سمجھ لیا، میں تو آپ کے لیے ایک نعمت اور رحمت بن کر آئی تھی، آپ تو مجھے مار رہے ہیں۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ جب باپ نے 5ویں گولی چلائی ہوگی تو بیٹی نے کہا ہوگا بابا تیری رضا میں میری ہی رضا ہے، جا دنیا کے اندر مجھے نہ رکھا اپنے ساتھ، چل قیامت کے اندر مجھے رکھ لینا۔ یہ بیٹیاں پکارتی ہیں اور یہ بیٹیاں جواب دیتی ہیں، لیکن وہ ظالم باپ نہ تھا بلکہ درندہ تھا۔
کہ جسے رحم بالکل بھی نہ آیا اور ایک معصوم سی بچی پر اس نے 5 گولیاں برسا دی۔ افسوس سے کہتا چلتا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر حضور کی آمد سے پہلے ہر جگہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ کئی ہزاروں بلکہ کئی 100 کے اندر ابو جہل ہوا کرتے تھے۔ ہم تو سنا کرتے تھے کہ ابو جہل تھا، ظالم کفار تھے، مگر ہمیں یہ واقعی ابھی پتہ چل گیا کہ واقعی کفار کیا ظلم کیا کرتے تھے۔ او ظالم باپ، بیٹی نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا کہ مولا اس نے دنیا کے اندر مجھ پر رحم نہ کھایا تھا، مجھ پر 5 گولیاں برسائی تھی۔ مولا اس سے حساب لینا چاہتی ہوں، اس سے حساب لے لے۔ تو اے ظالم، قیامت کے میدان کے اندر جب حضور علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت جلال میں ہوگا تو تو کیا جواب دے گا کہ میں نے بیٹی پر ایسا ظلم کیا تھا؟ وہ ماں کے جو زخموں سے چور چور تھی اور پکارتی رہی ہوگی میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، لیکن خدا کی قسم وہ معصومانہ بچی گولیوں کی برساتوں پر جواب دیتی رہی ہوگی، ابا میری ماں نے میرے لیے میرے آنے سے پہلے کپڑے بھی خریدے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ بابا مجھے نہ مارو۔ میری ماں نے میرے مستقبل کے لیے خواب بھی تیار کیے ہوں گے اور اس نے یہ بھی کہا ہوگا بابا مجھے نہ مارو۔ میری ماں نے میرے دل میں، اپنے دل کے اندر میری کتنی محبت رکھی ہوگی، لیکن خدا کی قسم وہ زمانہ جاہلیت کہ جسے ہم سنا کرتے تھے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی زینب جیسی معصوم بچی کو ایک نازیب حرکت کر کے اسے قتل کیا جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ عالمی عدالتیں، کہاں ہیں انصاف کی چیمپئن تنظیمیں جو ان پیاری سی بچیوں کو ان کے حق دلوا کر دیں؟ حضور آئے تو تمام کے لیے رحمت بن کے آئے۔ کیا یہ مسلمان کو دکھتی ہے؟ لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھنا یہی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں کہ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بیٹیاں اپنے باپ کا آسرا بنتی ہیں۔ یہی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ جو باپ کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹے کو تو صرف اپنی وراثت کی لگی ہوتی ہے کہ میری وراثت کب تقسیم ہوگی، مجھے اپنا حصہ ملے گا۔ یہی بیٹیاں ایک رحمت ہیں اور نعمت ہیں، اور جب جنت میں جائیں گی بغیر والدین کے جنت میں نہیں جائیں گی۔ لیکن وہ معصومانہ بچی 7 دن کی وہ کیا کیا کہتی رہی ہوگی، میرا وجدان کہتا ہے اپنے باپ کو، اور اس کی ماں نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ بیٹی کہتی ہوگی بابا مجھے نہ مارو، میرے مرنے سے پہلے میری ماں کے سانس نکل جائیں گے، میری ماں اجڑ جائے گی، میری ماں میرے خوابوں کے اندر روتی رہے گی۔ لیکن حضور علیہ السلام جب ہمیں پیغام دے گئے، لوگوں بیٹیاں ایک رحمت ہیں، بیٹیاں ایک رحمت ہیں، بیٹیاں ایک نعمت ہیں، تو یار ہم خود ایک دوسرے کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ مسلمان کو جچتا ہے کہ وہ اپنی ماں بہن پر یہ ظلم کر بیٹھے؟ کیا ایک مسلمان کو جچتا ہے کہ وہ اپنی ماں پر ظلم کرے، اپنی بہن پر ظلم کرے، اپنی بیٹی پر ظلم کرے؟ اور ظالم انسان
یہ مشینیں تو نہیں کہ جو بچے کو ایک بچے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیں گی، یہ تو خدا پاک کی قدرت ہے، اور تم نے قدرت کو توڑا ہے۔ اس معصوم بچے کے اوپر آپ نے 5 گولیاں چلائی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس معصوم سے بچے کا قصور کیا تھا؟ وہ دنیا سے کیا کہتی گئی ہوگی؟ آج تو میرے لیے کوئی نہ رہا، مگر قیامت والے دن میں مولا کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوں گی۔ وہ ہماری بہن، ہم شرمندہ ہیں کہ ہم کچھ نہ کر سکے، مگر تیرے ظالم باپ نہیں کہہ سکتے، درندہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 5 گولیاں سینے کے اندر چلا دی۔ وہ واقعہ مجھے یاد آتا، وہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے، حضرت دہیا کلبی جن کا نام تھا، اور حضور کو اپنا واقعہ سنایا۔ حضور روتے رہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتا تھا۔ کتنی بیٹیوں کو روایتوں میں ملتا ہے 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر لیا تھا اس بندے نے، لیکن حضور علیہ السلام جب بھی اس سے وہ واقعہ سنتے، حضور کی داڑھی مبارک اشکبار ہو جاتی تھی۔ یار ایک زندہ بیٹی کو درگور کرنا، زندہ معصوم سی بچی کو قتل کر دینا، کیا اس بارے میں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھنا ظالموں، دنیا کے اندر تم نے جتنے ظلم کر دیے، کیا قبر میں نہیں جانا؟ امنا کے لال کو منہ نہیں دکھانا؟ خدا کی بارگاہ میں نہیں جانا؟ خود کو کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ ملک سمجھا ہے، رانا سمجھا ہے، MP سمجھا ہے، MLA کیا چودھری سمجھا ہے؟ لیکن یاد رکھنا، یہ پرچیاں حساب و کتاب کی اس میدان کے اندر کھلنی۔ وہ بہن کے جس پر ظلم کیا گیا 7 دن کی تھی، اس پیاری سی معصوم سی کلی کا کیا قصور تھا کہ اس پر 5 گولیاں برسائی گئی؟ خدا کی قسم، حق بیان کریں تو بغاوت نظر آتی ہے، اگر جھوٹوں سے ملے رہیں تو سچائی نظر آتی ہے۔ دنیا کے اندر بندہ جیے تو جیے کیا؟ لیکن میں اپنے تمام محبت سے چاہنے والوں کو یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں پر یہ ظلم نہ کیا کریں، اپنی بہنوں پر یہ ظلم نہ کیا کریں، اپنی ماں پر، اپنے باپ پر یہ ظلم نہ کیا کریں۔ کتنے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، کہیں ماں کو مارا جا رہا ہے، کہیں ماں کو جلایا جا رہا ہے، اور کہیں بہن پر ظلم کیا جا رہا ہے، کہیں بہن کی وراثت کو کھایا جا رہا ہے، اور کہیں بیٹی پر 5 گولیاں چلا کر اسے شہید کیا جا رہا۔ اس ماں پر کیا گزری ہوگی کہ جب اس ماں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہوگا میری ایک خوبصورت سی کلی میری نظروں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ وہ ظالم باپ، احساس تو ضرور ہی آئے گا، کیونکہ یہ بیٹیاں وہ بیٹیاں ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر 2 دن جتنا عرصہ گزارتی ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کر کے گزارتی ہیں۔ جب گھر کے اوپر کوئی ظلم چھایا ہوا ہو تو بیٹے اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، یہ بیٹیاں بھاگتے ہوئے آ کر اپنے ماں باپ کو گلے لگا کر انہیں ہنساتی ہیں۔ اور ظالم یہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو پورے گھر کے پھول ہوتی ہیں۔ کہاں بیٹے گلے لگاتے ہیں اپنے ماں باپ کو؟ کہاں بیٹے اپنے ماں باپ کے دکھ دور کرتے ہیں؟ نانا 4 دن بیٹی گھر کے اندر گزارتی ہے تو بیٹی ایسے دن گزارتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے سر پر اگر پریشانی آ جائے تو وہ پریشانی اپنے سر پر لے لیتی ہے۔ یہ بیٹیوں کا حیا اور غیرت ہوتی ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اس ملعون نے اور اس درندے نے، ظالم شخص نے، بدبخت نے کیا اپنی بیٹی پر ظلم کیا۔
یہ ایک داستان ایک ماں پر نہیں گزری بلکہ ہم تمام مسلمانوں پر یہ گزری ہے، اور خصوصاً میاں والی کے وہ لوگ، غیرت والے وہ لوگ کہ جس علاقے کے اندر، جس ضلع کے اندر، جس تحصیل کے اندر یہ واقعہ ہوا، تو ان کے دل کی دھڑکنوں کو میں اپنے زبان پر نہیں لا سکتا، میں ان کے زخموں کو اپنے دل پر، میرا دل برداشت نہیں کر سکتا کہ کیسے بیان کیا جائے۔ لیکن یہ بیٹیاں میٹھی سی زبان کی ایک بولتیاں ہوتی ہیں کہ جب بولتی ہیں تو ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، جب بولتی ہیں تو ماں کے دل کو چین مل جاتا ہے۔ یہی وہ بیٹیاں ہوتی ہیں جب باپ کی میت گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے تو باپ کی چارپائی کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور کتنے میٹھے لفظوں سے کہتی ہیں بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو کیا گزری ہوگی اس ماں پر کہ جس ماں نے اپنے آنکھوں سے یہ اپنا پورا واقعہ دیکھا ہوگا۔ میری زبان اس سے آگے نہیں چل سکتی، نہ میرا دل اس پورے واقعے کو بیان کر سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی کہوں گا بیٹی کی شان پر کہ دکھ میں بھی بولتی ہیں یہ کتنی پیاری بولیاں، بھر دے تو رب بیٹیوں کی جھولیاں۔ اے لوگو ہم سب کے گھر میں رب کا بڑا کرم ہے، پیارے ناموں کی ہوتی ہیں بیٹیاں۔ کیا خدا تبارک و تعالی کتنے جلال میں آیا ہوگا، اور رب العزت نے کیا فرمایا ہوگا کہ ظالم تجھ سے میں نے حساب تو ضرور لینا ہے، اے ظالم تو نے جو بھی کیا تجھ سے عدالت کے اندر تو نے ضرور لگنا ہے۔ مگر اتنا ہی ہے کہ بیٹیاں گھر کے اندر رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہیں، والدین نے اپنی بیٹیوں کو پیار و محبت سے پالا تو وہ پکے جنتی ہیں۔ تو اسی لیے آگے بیان نہیں ہو سکتا قصہ وہ ماں کے جس کی آنکھوں کے سامنے یہ پورا واقعہ گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر عطا فرمائے، اور پورے میاں والے کے اندر جن ماؤں بہنوں پر یہ گزری ہوگی داستان، کتنوں ان کے دل کے دھڑکنے چلی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے، اور اس پیاری سی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔